بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 104 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سروج داری التی ولدت بہا سے من اللیالی وصرفها عجب تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سروج داری التی ولدت بہا، سروج میرا وہ گھر ہیں جہاں میری پیدائش ہوئی ہے۔ والاصل، اور میری اصل، غسان و غسان ہیں، یعنی غسان قبیلے سے میں ہوں۔ حین انتسب، جب میں اپنی نسبت بیان کرتا ہوں یا اپنی نسبت کرتا ہوں۔ وشغلی الدرس، اور میری مشغولیت، میرا جو شغل ہیں وہ الدرس درس و تدریس ہیں۔ والتبحر فی العلم طلابی، اور علم میں گہرائی حاصل کرنا یہ میری طلب ہے۔ وحبذا الطلب، اور کیا ہی اچھا طلب ہے، کیا ہی حسنی طلب ہے۔ ورأس مالی، اور میرا سرمایہ جو ہے وہ سحر الکلام الذی منہ یصاغ القریض والخطب، وہ سحر بیانی ہے جس سے ڈھالے جاتے ہیں القریض شعر والخطب، اور خطبے۔ یعنی میں جب بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بالکل حیران و پریشان کر دیتا ہوں، اور وہ مجھے تکتے رہتے ہیں، انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں، میری فصاحت اور بلاغت سے انتہائی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اغوص فی لجت البیان، میں بیان کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہوں۔ اغوص غاص یغوص غوصا، غوطہ لگانا۔ فاختار اللوالی، پس میں موتیوں کو چنتا ہوں اس میں سے، وانتخب، اور حاصل کرتا ہوں۔ اختار اور انتخاب دونوں چننے اور منتخب کرنے کے معنی میں ہیں۔ وَأَجْتَنِي الْيَانِعَ الْجَنِيَّ، اور میں چنتا ہوں الیانع الجنیہ، پکا ہوا پل، من القول، بات سے، وغیری للعود یحتطب، اور میرے جو علاوہ ہیں وہ لکڑیاں جمع کرنے والے ہیں۔ تو اجتناء یہ چن لینے کے لیے آتا ہے، اجتنا یجتنی، اجتناء حاصل کرنا۔ یانع الجنی، پکے ہوئے پل کو کہتے ہیں۔ وغیری للعود یحتطب، اور میرے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے، ان کی طرح ہے جو لکڑیوں کو جمع کر رہا ہو۔ تو جس طرح لکڑیوں کو جمع کرنے میں رطب اور یابس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، تو ان کی باتوں میں تو اس طرح ہے، لیکن میں اس طرح قطعاً نہیں ہوں، بلکہ میری بات اور میرا ہر قول حد درجہ فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، جس میں رطب اور یابس کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ وآخذ اللفظ فضة، اور میں لفظ کو اس حالت میں لے لیتا ہوں کہ گویا وہ چاندی ہے۔ فإذا ما صغته، جب میں اس کو ڈھال لیتا ہوں تو کہا جاتا ہے انہ ذہب، کہ یہ سونا ہے۔ یعنی میں عام سے لفظ کو لے کر جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتا ہوں، تو اگر پہلے وہ چاندی نظر آ رہا ہو، تو جب میں اس کو ڈال لیتا ہوں اور اس کے حسن تعبیر اختیار کر لیتا ہوں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سونا ہے۔ وَكُنْتُ مِن قَبْلُ أَمْتَرِي نَشَبًا، اور اس سے پہلے میں کمائی کرتا تھا، یعنی مال کماتا تھا، بالادب المقتنع، یعنی پسندیدہ اور چنیدہ ادب کے ذریعے، وَأَجْتَلِبُ، اور میں حاصل کرتا تھا۔ تو بعض نسخوں میں مقتنع کی جگہ پہ منتقی ہے، یعنی پاکیزہ اور پسندیدہ ادب کے ذریعے۔ وَيَمْتَطِي أَخْمَصِي لِحُرْمَتِهِ، اور اس ادب کی عزت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، یمتطی سوار ہوتے، اخمسی میرے پاؤں۔ اخمس یہ تلوے کو کہتے ہیں، اور یعنی پاؤں کے نیچے کا وہ حصہ جو زمین پر نہیں لگتا۔
اور اس کی جمع اخامس آتی ہیں، یہاں مطلقاً اس سے مراد پاؤں ہیں۔ مراتبہ کس چیز پر سوار ہوتے ہیں؟ ایسے مرتبوں پر لیس فوقہا رتب کہ اس سے اوپر پہ رتبے نہیں ہوا کرتے، یعنی میری اس مہارت کی وجہ سے اور اس ادب کی قدر و قیمت کی وجہ سے لوگ، چونکہ میں سب پر فائق ہوتا ہوں، تو جس مجلس میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ لوگ مجھے بڑے مرتبوں پہ فائز کرتے ہیں اور سب سے اونچا رتبہ اور مرتبہ مجھے عطا کرتے ہیں کہ جس سے اوپر پہ رتبے اور مرتبے نہیں پائے جاتے۔ وَطَالَمَا زُفَّتِ الصِّلَّاتُ إِلَى رَبْعِ، بس اوقات انعامات کو مزین کر کے میرے گھر کی طرف لائے جاتے ہیں۔ صلات، صلتن کی جمع ہے زف یزف، زفن مزین کرنا، آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ ربعی، رب منزل کو کہتے ہیں، پہلے بھی یہ گزر چکا ہے۔ فلم ارض کل من یہب، چنانچہ میں راضی نہیں ہوتا ہوں ہر ہبہ کرنے والے، عطیہ کرنے والے سے، یعنی بعضوں سے میں اپنی اس چاہت پہ لیتا ہوں اور بعضوں کو پھر واپس بھیجتا ہوں۔ فَالْيَوْمَ مَنْ يَعْلَقُ الرَّجَاءُ بِهِ، پس آج کے دن کون ہیں جو ادب کے ساتھ امید کو، یعلق الرجاء بہ، امید کو وابستہ کرے۔ اقصد شیء فی سوقہ الادب، آج کے دن تو سب سے زیادہ ناکارہ اور بے وقت کوٹی چیز جو ہے وہ ادب ہیں، یعنی بازار علم میں اب اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو پہلی تھی۔ تو کون ہے جو آج بھی ادب کے ساتھ اپنے رشتے کو برقرار رکھے اور اسی کے ساتھ وہ چمٹا رہے اور امیدیں وابستہ کر لے۔ لا عرض ابنائہ یصان، نہ ادب والوں کی یعنی اس کے بیٹوں کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کو جو ہے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ولا یرقب فیہم عل ولا سبب، اور نہ اس کی قرابت اور نسبت کا پاس کیا جاتا ہے۔ یرقب یعنی پاس رکھنا، عل قرابت، اور سبب یعنی اس کی نسبت۔ کأنہم فی عراصہم جیف، گویا کہ یہ ایک مردار ہیں ان کے صحن میں، عراص صحن کو کہتے ہیں۔ یبعد من نتنہا، اس کے بدبو سے دوری اختیار کی جاتی ہیں، ویجتنب، اور اس سے بچا جاتا ہے۔ اجتناب کرنا، کسی سے ترک تعلق کرنا، دور رہنا، پرہیز کرنا۔ نتن، یہ نتن ینتن سے ہیں، نتنن بدبودار ہونا۔ جیف، جاف یجیف جیفن سے ہیں، دور ہونا، ہلاک کرنا یا مردار۔ تو جیف یہ جیفتن کی جمع ہے، مراد اس سے بدبودار اور مردار چیز ہے۔ عراس یہ سین کو کہتے ہیں، اور عارستن اس کی جمع آتی ہے۔ فحار لبی لما منیت بہ، پس میری عقل ان مصائب زمانہ کی وجہ سے حیران و پریشان ہے۔ من اللیالی وصرفها عجب، یعنی میری عقل ان مصائب کی وجہ سے جس میں مجھے مبتلا کیا گیا ہے، منیت بہ یعنی مجھے آزمایا گیا ہے، من اللیالی وصرفها عجب، کہ دن رات کا، لیل النہار کی جو یہ گردش ہیں یہ بڑی عجیب ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کسی کے ہاں مہمان بن جائے۔ تو ان حوادثات پر اور ان آزمائشات پر، تکالیف پر، مصائب پر میری عقل بڑی حیران و پریشان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ اشعار کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح
سنیں گے اور ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔